کافر مردے کے لیے غسل و کفن و دفن نہیں بلکہ ایک چتھڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں داب دیں، دفن کر دیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ یہ بھی جب کریں کہ اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا اسے لے نہ جائے، ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس کے جنازے میں بس شرکت کرے، اور نہ اگر بوجہ قرابت قریبہ شریک ہو تو وہ جو ہے دور دور رہے، اور اگر مسلمان ہی اس کا رشتہ دار ہے اور اس کا ہم مذہب کوئی نہ ہو یا لے نہیں، اور بلحاظ قرابت غسل و کفن دفن کرے تو جائز ہے، مگر کسی عمل میں سنت کا طریقہ نہ ہوتے بلکہ نجاست دھونے کی طرح اس پر پانی بہائے اور چیتھڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں دبا دے، دفن کر دے۔ یہ حکم کافر اصلی کا ہے، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ مطلق نہ اسے غسل دے نہ کفن، بلکہ کتے کی طرح کسی تنگ گڑھے میں دھکیل کر مٹی سے بغیر حیل کے پاٹ دے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا در مختار میں بھی موجود ہے، اور اس کی جو شرح ہے در مختار کی فتاوی شامی اس میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زمیہ کو مسلمان کا جو ہے حمل تھا وہ مر گئی، اگر بچہ میں جان پڑ گئی تھی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کرے اور اس کی پیٹھ قبلہ کو کر دے کہ بچہ کا منہ قبلہ کو ہو، اس لیے کہ بچہ میں جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا منہ ماں کے پیٹ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت نے در مختار سے لکھا ہے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائے، صرف پانی بہا دے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری سے حضرت صاحب نے اپنی بہار شریعت میں بھی لکھا ہے۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ یہ مسئلہ بھی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اس حالت پر دفن کر دیں۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور ناخن یا بال تراش لے تو کفن میں رکھ دیں۔ یہ مسئلہ در مختار، فتاوی عالمگیری اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ میت کے دونوں ہاتھوں کو کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت نے لکھا ہے۔ بعض جگہ دستور یہ ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بدھنے لاتے ہیں، اس کی کچھ ضرورت نہیں، گھر کی استعمال گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد تو ڈالتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اول تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑیں بھی تو راہ حج یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑیں، اور مستعمل پانی جو ہے نجس نہیں ہوتا جس طرح زندو کے وضو غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑیں تو دھو ڈالیں، دھونے سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدھنے مصنوع میں رکھ دیتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب، تو یہ اچھی بات نیت ہے، اور اچھی بات بھی ہے اور اچھی نیت بھی ہے، اور رکھنا بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے، یعنی نری حکامت۔ اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ مسائل جو میں نے عرض کیا جان محترم بہار شریعت، در مختار، فتاوی شامی اور بہار شریعت سے، انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں کفن کے متعلق آگے عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔